اللہ کا یہ کرم کہ 12 ربیع الاول بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو مسلمانوں کے لیے آج 2 عیدیں ہیں، عید میلاد النبی اور عید جمعہ۔ یہ 2 خوشیاں اللہ کریم نے ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آج کے اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کو مرتے دم تک اور ہماری آئندہ نسلوں کو قیامت کی صبح تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نوکری عطا فرمائے اور حضور کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال کی ساری رحمتیں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائیں تھیں اور کائنات کو عطا ہوئی تھیں۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے عید ہے، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ایام تشریق مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کے ایام ہیں، لیکن عید الفطر ملی اسی عید میلاد النبی کے صدقے، عید الاضحیٰ ملی عید میلاد النبی کے صدقے، جمعہ کی صورت میں عید ملی اسی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ جو عیدیں ملیں، جو خوشیاں ملیں، وہ ساری خوشیاں مرہون منت ہیں 12 ربیع الاول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن کی۔ تو وہ عیدیں اپنی جگہ، لیکن ان عیدوں سے بڑی عید ہمارے لیے آج کا دن ہے۔ اللہ کریم نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے نعمت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، انسانیت دوزخ کے گڑھوں کے کناروں پر پہنچ چکی تھی، قریب تھا کہ اس میں گر جاتے۔ اگر میرے محبوب کی ولادت باسعادت نہ ہوتی تو انسانیت دوزخ کے گڑھوں میں گر جاتی۔ اللہ کریم نے انسانیت پر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے احسان فرمایا انسانیت کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کیا۔ کب؟ جب اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عطا ہوئی۔ تو آج کا دن مسلمانوں کے لیے خوب خوشیوں کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی دن اللہ کی ساری رحمتیں حضور کی صورت میں انسانیت کو عطا ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 ماہ اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں رہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے ان ایام سے متعلق فرماتی ہیں، ما شعرت انی حملت بہ ولا وجدت ثقلا کما تجد النساء، کہ میں نے ان ایام میں اپنے جسم میں کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ عورتیں حمل کی کیفیت میں، حمل کی صورت میں جن جن تکالیف اور اذیتوں سے گزرتی ہیں، میں نے وہ تکالیف رتی برابر بھی محسوس نہیں کی۔ 9 مہینے میرا لخت جگر میرے بطن مبارک میں رہا، مجھے احساس تک نہیں ہوا، ما شعرت، مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں حمل کی امید کے ساتھ ہوں۔
اور ولادت باسعادت کا لمحہ جب قریب آیا، میں نے کئی مرتبہ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ ماں موت کے منہ میں جاتی ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے، لیکن میرے محبوب کی ولادت باسعادت کا لمحہ جب قریب آیا، فرماتی ہیں مجھے یوں لگا کہ خارج منی نور، میرے بطن مبارک سے نور نکلا، فادالی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعد قصور الشام، میرے بطن مبارک سے نور نکلا جس نے مکہ سے لے کر شام تک کے تمام راستے روشن اور منور کر دیے، اور میں مکہ کے سردار، کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کے گھر ایک مکان اور خوبصورت کمرے کے اندر تشریف فرما، وہاں موجود ہو کے میں نے ملک شام کے محلات اس میرے بطن مبارک سے نکلنے والے نور کے سامنے روشن اور منور دیکھے۔ مصطفیٰ کی تشریف آوری کے وقت، مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے وقت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کے وقت، پوری کائنات میں نور کا پھیل جانا، اور اس نور کے پھیل جانے پر آپ کی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ کی گواہی دینا، اس بات کا اعلان تھا کہ جتنے کفر اور شرک کے اندھیرے چھا چکے ہیں، ظلمتوں اور ضلالتوں کے اندھیرے پوری انسانیت میں چھا چکے ہیں، اب وہ ہستی تشریف لائی ہے جس کے نور نبوت سے تمام قسم کے اندھیرے چھٹیں گے اور انسانیت کو ہدایت کا نور عطا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، ہمارے بہت سارے نادان دوست احباب یہ سمجھتے ہیں، میلاد کے جلوس کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، میلاد کا یہ خوبصورت موسم دیکھتے ہیں تو ان کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے لیکچر یاد آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کے موسم میں مسلمانوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھتے ہیں، خرچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کو بدہاضمہ ہوتا ہے، کبھی وہ کیا تلقین کرتے ہیں، کبھی وہ کیا درس دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض نادان تو ایسے ہی ہیں کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو معاذ اللہ شرک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آمد، حضور کی تشریف آوری، آقا علیہ السلام کے میلاد اور حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ خدا کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی، ولادت مصطفیٰ پر خوشیوں کا اظہار کرنا، آمد مصطفیٰ پہ اپنے سینوں کو چوڑا کر کے چہروں پر خوشیاں سجا کے چلنا، یہ دراصل شرک کی نفی اور شرک کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کی ناف ماں کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ ہر عورت کو مہینے میں جب مخصوص ایام سے گزرنا پڑتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اس شادی کے نتیجے میں اس عورت کو حمل کی امید لگ جاتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے، پھر وہ ماہواری کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، پھر اسی ماہواری کے خون سے
اس بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، اس بچے کا گوشت بنتا ہے، جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس ناف کو دائی کاٹتی ہے کہ اب اپنے جسم کی خوراک یہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے گا، بلکہ خارج سے یہ خوراک اس کو دی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف مبارک والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، کسی حکیم نے آقا علیہ السلام کو ختنہ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سرمئی جو بھی دیکھتی تھی، جو بھی دیکھتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے آپ کی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں بھی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں والدہ کی طرف سے خوراک کے محتاج نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو عام انسانوں کو ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیت اللہ شریف میں آرام فرما تھے، اور یہ وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے دوستوں جب عشاء کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں جس وقت مسجد سے ندا آتی ہے کہ روزے دارو کھانا پینا بند کر دو، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عشاء کا وقت جا رہا تھا، صبح کا وقت آ رہا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان جب اس وقت اٹھے، آپ نے عجیب انقلاب وادی مکہ میں دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین کے قریب آ چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی پتھریلی زمین سے پھول اگائے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام تفسیر بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، امام تاریخ بھی ہیں، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محب عاشق امام ہیں، جن کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 75 مرتبہ مصطفیٰ کے مکھڑے کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کی کتاب الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان جب اٹھے، آپ نے ارد گرد عجیب سی تبدیلیاں دیکھیں۔ دیکھا آسمان پہ نگاہ پڑی، ستارے ٹوٹ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین کے قریب آ چکے ہیں۔ کیسے قریب آ چکے ہیں کہ پوری زمین نور سے، روشنی سے بھر چکی ہے، پتھریلی زمین سے پھول اگائے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی پتھر کی دیواریں دیکھتے ہیں کہ ان کو یوں لگتا ہے جیسے گرتی ہیں خود پھر جڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ گھبرا گئے کہ کہیں زمین پر زلزلہ تو نہیں آ گیا، کہیں آندھی تو نہیں آ گئی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے سردار مکہ، اے کعبہ کے متولی، اے عبد المطلب، نہ تو خواب دیکھ رہا ہے، نہ زمین پہ زلزلہ آیا ہے، نہ آندھی آئی ہے۔ آسمان کے ستاروں کا ٹوٹ کر زمین کے قریب آ جانا، مکہ کی پتھریلی زمین سے پھولوں کا اگانا، بیت اللہ کی دیواروں کا نیچے گرنا، پھر جڑ کے کھڑے ہو جانا، یہ ساری کائنات اصل میں خوشیاں منا رہی ہے۔ کس لیے خوشیاں منا رہی ہے؟ تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں جس لال کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اسی خوبصورت بچے کی آمد پر یہ ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے۔ آپ جب وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف آنے لگے، سرداران قریش کے جانور جو بندے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے جاء محمد هو سیدنا، کائنات کی مخلوقات تمہیں مبارک ہو، آج کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں
اللہ رب ذوالجلال کا کرم انسانیت پر ہوا، آج کائنات کا سردار، کائنات کی عزتوں کا رکھوالا محمد مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ وہ آج ہی کا دن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جس ہستی نے دودھ دیا وہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے علاوہ آپ کی ایک اور رضائی ماں تھی حضرت سویبہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا ابو لہب، اس کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی یہ خوشی پا کر صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب آقا علیہ السلام کے چچا کو بتانے کے لیے جاتی ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد، جس کے کفر اور جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت نازل ہوئی۔ جب یہ مرا، ہلاک ہوا، حضرت عباس حضور کے چچا نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا۔ امام بخاری یہ واحد حدیث لائے ہیں جس میں ایک کافر انسان کے احوال کا ذکر ہے۔ پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کی شب آتی ہے، پیر کی رات آتی ہے، جس پیر کی شب، پیر کی رات میں میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور میری لونڈی سویبہ بتانے کے لیے آئی تھی، میں نے جس انگلی سے اس کو کہا تھا کہ تو نے مجھے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی خبر دی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جس انگلی سے میں نے اس کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، ہر پیر کی شب اس انگلی سے مجھے ٹھنڈے پانی کی کچھ بوندیں ملتی ہیں تو کچھ سکون میسر آتا ہے۔ امام بخاری یہ عقیدہ دیتا ہے کہ لوگوں، وہ کافر جس کی مذمت میں نص قطعی پوری سورت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اللہ کریم اس کے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے کفر کے باوجود ہر پیر کو اس کو ٹھنڈے پانی کی چند بوندیں عطا کرتا ہے۔ لیکن کیا شان ہوگی اس مصطفیٰ کے امتی کی جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جس نے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، جس نے مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر آمد مصطفیٰ پہ خوشیوں کا اظہار کیا، اپنی استطاعت کے مطابق مصطفیٰ کی خوشی، مصطفیٰ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ اللہ کے کتنے انعامات اور اللہ کی کتنی رحمتیں اس خوش نصیب کو ملتی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کی قوم، برادری جو کوئی ہے، آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، لیکن دوستو نبی سب کے مشترکہ ہیں، نبی سب کے برابر ہیں۔ جو امتی اس کا تعلق کسی برادری سے ہے، کسی فیلڈ سے ہے، کسی مکتب فکر سے ہے، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اپنے مسلک کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، شرعی قوانین، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، حضور کے ہر امتی کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی آمد کی پر خوب خوشیوں کا اظہار کرے، آقا کی ولادت پر خوب خوشیوں کا اظہار کرے۔ تو حضرت سویبہ وہ بھی آقا علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ سیرت نگاروں نے 3 یا 6 اور خواتین بھی لکھی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 7 دنوں کے ہوئے، 7ویں دن اگلا پیر جب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ فرمایا اور پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اور آقا علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا عبد المطلب، آج سے پہلے تو عرب والوں نے یہ نام نہیں رکھا تھا، اس نام کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نام کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا کثیرا کثیرا، او الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ
محمد اس ہستی کو کہتے ہیں دنیا میں جس کی کثرت کے ساتھ بار بار تعریف کی جائے. دنیا میں کثرت کے ساتھ بار بار جس ہستی کی تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہے. میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد اسی لیے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک اگر کسی کی بار بار تعریف کی جائے تو میرے اسی پوتے محمد مصطفیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اسی دن قبیلہ بنو سعد کی خوش نصیب عورت جس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے پر تشریف لائیں. یہ مقام جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ خطباء سے علماء سے سنتے ہیں کہ جب وہ آئیں ان کی اونٹنی لاچار تھی، وہ پیچھے رہ گئیں، اور ان کے ساتھ ہوا اصل میں یہ کہ مختلف اوقات میں دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں بچوں کو پالنے کا فریضہ سر انجام دیتی. یہ وہ عورتیں ہوتی جن کی اپنی گود میں بچہ ہوتا 2 مہینے کا 3 مہینے کا، یہاں سے شہروں سے بچے لے جاتی، پھر ان بچوں کو اپنا دودھ پلاتی اور دیگر خوراکوں کے ذریعے دیہات کی جو خالص چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے ان کی جسمانی نشو و نما ہوتی اور بچہ ٹھوس عربی زبان دیہات کے اچھے اور پاکیزہ ماحول میں سیکھ سکتا تھا. یہ جو ربیع کا موسم تھا، کچھ خواتین آئیں قبیلہ بنو سعد سے بچے لینے کے لیے، اور جب یہ بچے 2-2.5 سال دودھ کی عمر کے بعد والدین کو واپس کرتی، حوالے کرتی، تو والدین ان کی خدمت کا افزانہ ان کو اچھے انداز میں پیش کرتے تھے، خوب ان کی پذیرائی ہوتی، ان پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی. اب جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی سی. جب ہمارے خطباء اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جی حضرت حلیمہ جب چلیں ان کی اونٹنی لاغر تھی اور وہ پیچھے رہ گئی، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور ان سے آگے کچھ دائیاں آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں. انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ سنا کہ یہ یتیم ہے، اس کے والدین تو ہمیں خدمت کا افزانہ بدلہ تو کچھ دے نہیں سکیں گے، لہٰذا کسی بڑی دائی نے، مشہور دائی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینا گوارا نہ کیا، اور جب سارے مکہ کے بچے وہ لے چکیں، آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ بجائے خالی ہاتھ جانے کے کیوں نہ اسی یتیم کو ہی لے جاؤں، چلو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی کی خدمت کروں گی. یہی سنایا جاتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں، یہی جملے آپ ذہن میں دوبارہ سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کسی دائی نے لینا گوارا نہیں کیا تو مجبوراً حضرت حلیمہ لے گئیں. آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی معاذ اللہ حضور کو کوئی لینا نہیں چاہتی تھی، مجبوراً حلیمہ بھی لے گئی اور مجبوراً حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کو ان کے حوالے کیا. اور یہی بات چل کے آگے اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معاذ اللہ محض غریب تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تو دیا جلانے کا تیل نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو معاذ اللہ اپنی اونٹنیاں نہیں تھیں، اپنی سواری نہیں تھی، تو حضور نے تو ساری زندگی معاذ اللہ غربت میں گزاری. یہی کچھ کیا کہا جاتا ہے نا. اور یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ جہالت اور لا علمی کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے امتیوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ دنیاوی اسباب اور دنیاوی نعمتوں سے محروم تھے، اللہ یعوذ باللہ. اگر سیرت کی بڑی کتابوں کو پڑھا جائے، حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، اور اگر مکہ کا پرانا نقشہ اٹھا کے دیکھا جائے، آج بھی
آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے بیت اللہ شریف میں، آپ کھڑے ہوں باب جبریل میں، جب آپ باب جبریل میں ایسے کھڑے ہوں گے نا، تو جس مکان میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بائیں کاندھے کی سائیڈ پہ ترچھا مکان ہو جاتا ہے اگر باب جبریل میں بندہ کھڑا ہو تو۔ آپ وہاں جائیں، کچھ عرصہ پہلے لائبریری تھی، آپ کو حرم مکی کی لائبریری میں مکہ کا پرانا نقشہ ملے گا، آپ نقشہ اٹھائیں، دیکھیں کہ جو راستہ شہر مکہ میں داخل ہوتا تھا اس راستے پر سب سے پہلا مکان آقا علیہ السلام اور حضور کے دادا جان کا آیا کرتا تھا۔ جو بھی مسافر آتا اس کا استقبال حضور کے گھر والے کرتے، اس کو پانی پیش کیا جاتا، اس کو کھانا پیش کیا جاتا۔ حضرت حلیمہ کے الفاظ امہات کتب، سیرت کی امہات کتب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی شہر مکہ میں داخل ہوئی، میں نے سردار عبد المطلب کے گھر سے ایسی خوشبو سونگھی، میں وہیں بیٹھ گئی، میں نے جا کے اندر بچہ دیکھا، جب بچے کا میں نے دیدار کیا، زیارت کی، میری آنکھوں میں وہ بچہ ایسے سمایا، میں بیٹھ گئی، میں کسی اور کے دروازے پر نہیں گئی، میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، میں نے کہا عبد المطلب جب تک اپنا یہ لال خوبصورت بیٹا میری گود میں نہیں دے گا تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ وہ تو کسی اور دروازے پر گئی نہیں ہے، اور یہ بات عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا تھا عالم ارواح میں لکھ دیتا تھا کہ اس کا باپ کس نے بننا ہے، اس کی ماں کس نے بننا ہے، اس کو دودھ کس نے پلانا ہے، اس کی ہمشیرہ کس نے بننا ہے، اس کی آل کس نے بننا ہے، اس کے اصحاب کس نے بننا ہے، اللہ سب کچھ عالم ارواح میں نبی کے بارے میں لکھ دیتا تھا۔ تو پھر یہ جہالت کہاں سے آ گئی؟ تو حضور کو کوئی لینے والی نہیں تھی تو مجبوراً حضرت حلیمہ حضور کو لے گئیں۔ خود حضرت حلیمہ کے الفاظ ہیں، میں جب آئی اور میں آ کے سردار عبد المطلب کے دروازے پر بیٹھ گئی، میں نے کہا جب تک یہ لال میری گود میں عطا نہیں فرمائے گا تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ غریب تھے، یہ بات بھی جہالت پر مبنی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آقا علیہ السلام کی دعوت پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جیسا مکہ کا بڑا تاجر حضور کی غلامی میں آ رہا ہے، عثمان غنی حضور کی غلامی میں آ رہا ہے، ادھر فاروق اعظم مکہ کے سردار خطاب کا بیٹا حضور کی غلامی میں آ رہا ہے، بڑے بڑے مکہ کے رئیس صحابہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا توق ڈال کے حضور کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ کے آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تاکہ ہم اپنا مال ان کو دیں گے۔ اور جبکہ حضور کی سیرت میں یہ گوشے بیان کرنے والے مولوی یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 12 سال کی عمر سے ٹریڈ تجارت شروع کر دی تھی، حضور کے بڑے بڑے قافلے اونٹوں کے تجارت کے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی اکلوتی اولادیں حضور، حضرت عبداللہ کا سارا مال حضور کے حصے میں آیا، حضرت آمنہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں، ان کا سارا مال بھی حضور کے حصے میں آیا۔ تو آقا علیہ السلام جس طرح نسب کے اعتبار سے پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ، آقا علیہ السلام حسب کے اعتبار سے پوری دنیا میں پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ، اسی طرح آقا علیہ السلام مال اور دولت میں بھی پوری دنیا میں افضل و اعلیٰ تھے۔ مال و دولت میں بھی حضور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن فرق یہ تھا آقا علیہ السلام کا وہ مال غرباء کے لیے وقف تھا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف تھا۔ تو اصل میں ہم یہ جھوٹے قصے سنا کے اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جو حضور تو معاذ اللہ غریب تھے۔ نہیں، اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو بے عیب بنایا تھا۔ حضور کے مقابلے میں کوئی مالدار ہو، حضور مالدار نہ ہو، یہ حضور کی شان میں کمی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم، اللہ کریم نے ابراہیم میں سے، من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ کریم نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، اللہ کریم نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، واصطفانی من ہاشم، بنی ہاشم، اللہ کریم نے بنو ہاشم کے کل نوجوانوں میں سے جس کو مصطفیٰ بنایا ہے وہ میں ہستی ہوں۔ اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔
حضور ہر حوالے سے چنے ہوئے تھے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور فرحت کا دن ہے۔ اس دن خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ خوشیوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ عہد کریں کہ حضور کے لائے ہوئے دین سے ہم متمسک رہیں گے، جڑے رہیں گے۔ آقا کے عطا کردہ معجزہ قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے۔ آج کے دن یہ تہیہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹا ہوا تعلق حضور کی سنتوں کے ذریعے، حضور کی تعلیمات کے ذریعے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کے وہ استوار کریں گے۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔